السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اس ایپیسوڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت پر قرآن کی آیت اور مفسرین کے اقوال پیش کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے اس جز کے کئی حصے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب وار ان تمام حصوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت پر قرآن پاک کی ایک آیت ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ اس آیت میں لفظ انفس ہے جو ہمارا محل استشہاد ہے۔ یہ نفس کی جمع ہے، لیکن اگر اسے انفس پڑھا جائے تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ نفیس پاکیزہ۔ چنانچہ ایک قرأت میں انفسکم بھی آیا ہے، جس کا ذکر حضرت انس بن مالک کی روایت میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء وقال انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد جاءکم رسول والی آیت تلاوت فرمائی اور فا کو زبر کے ساتھ من انفسکم پڑھا اور فرمایا کہ میں حسب و نسب اور خاندانی قرابت کے حوالے سے تم سے افضل ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی بے راہ رو نہیں نکلا، سب نکاح کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت المواہب اللدنیہ الزرقانی علی المواہب میں موجود ہے، اس کے علاوہ قاضی ایاز نے بھی الشفا میں امام سمرقندی کے حوالے سے انفسکم میں فا کو فتح پڑھنے یعنی زبر پڑھنے کا قول نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی وضاحت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لم یصبہ شیء من ولادت الجاہلیت، یعنی آپ کے نسب پاک پر جاہلی طرز زندگی کا کوئی بھی دھبا نہیں پڑا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً روایت کیا ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ روایت بالکل جید و عمدہ ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَقْتَرَحَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللَّهُ فِي خَيْرِهِمَا فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ ابوین فلم یصبنی من عہد الجاہلیتی وخرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی فانا خیرکم نفسا وخیرکم ابا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہترین طبقہ میں رکھا گیا، پس میرے نسب کو دور جاہلیت کے کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ میرے نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا ہے، کبھی میرے تولد یعنی نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین تک برقرار رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی، پس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، ایک اور آیت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 113 میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غالب و مہربان رب پر توکل کیجئے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ
قیام فرماتے ہیں اور ساجدین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم یہ بھی مروی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سلسلہ نسب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس کی طہارت و عظمت اور نورانیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ بات بتایا گیا ہے کہ نبوت کے سلسلہ نسب میں تمام ہستیاں ساجد و عابد رہی ہیں، ان کے کردار و عمل میں کوئی کجی اور ان کی ذات میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی۔ نور نبوت کی یہ پاک باز ہستیاں جائز و حلال طریقے سے اور شریعت خداوندی کے مطابق نور محمدی کی امانت ایک دوسرے کو منتقل کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفویض ہوئی اور انہوں نے منشأ خداوندی کے مطابق اس دنیا کو وہ عطا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقلب فی اسلاب الانبیاء حتی ولدتہ امہ۔ دلائل النبوہ صفحہ نمبر 35 میں موجود ہے، یعنی تقلب کا فی الساجدین کا مفہوم یہ ہے کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی گرامی مرتبت والدہ کے ہاں آپ کا تولد ہوا۔ اسی بات کی دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ابن سعد، بزار اور ابن ابی حاتم نے بھی اسی معنی کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں تقلبہ من صلب نبی الی صلب نبی حتی اخرجہ نبی، یعنی آپ کو نسل در نسل انبیاء کی پاکیزہ نسب میں سے گزارا ہے حتیٰ کہ آپ کو بطور نبی پیدا فرمایا۔ ناظرین، یہ وہ آیات ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی طہارت کا ذکر ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت پر احادیث سے استدلال کریں گے اور شارحین احادیث نے اس تعلق سے جو بھی فرمایا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا